السلام علیکم سامعین کرام، آج کے اس عنوان خاص میں ہم اولیاء اللہ کے حوالے سے اس بات پر روشنی ڈالیں گے کہ آخر انسان کو انسان کیوں کہا گیا ہے۔ کیا بظاہر ہر دکھنے والا انسان انسان ہی ہوتا ہے یا پھر نہیں؟ اور ساتھ ہی آپ کو میں بتاتا چلوں کہ ہم اپنے چینل پر دین حق، اولیاء اللہ و صوفیزم سے جڑی دلچسپ و اہم معلومات لاتے رہتے ہیں، لہٰذا جتنے چینل پر نئے آئے ہیں، ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل سبسکرائب ضرور کریں۔ تو چلیے سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ سامعین کرام، تو دیکھیے، سب سے پہلے جان لیتے ہیں کہ انسان کو انسان کیوں کہا گیا ہے۔ سامعین کرام دیکھیے، لفظ انسان جو ہے یہ لفظ انس کا روٹ ورڈ ہے، اور لفظ انس کا مطلب ہوتا ہے محبت و رغبت، اور ضروری نہیں کہ بظاہر انسان دکھنے والے شخص میں صفت انسانی بھی پائی جائے۔ اس لیے انسان ہر وجود میں نہیں ہوتا اور نہ ہر ظاہری شخص انسان ہوتا ہے، انسان تو انسان کے اندر ہوتا ہے۔ اور سامعین کرام، حضرت امام غزالی احیاء العلوم میں فرماتے ہیں کہ دنیا کے لوگ ظاہری شکل و صورت دیکھ کر اچھے برے شخص کا اندازہ کرتے ہیں، لیکن آخرت کا حساب اس کے برعکس ہے، اس کے اپوزٹ ہوگا، کیونکہ لوگوں کو اسی شکل میں اٹھایا جائے گا جس طرح کی انسان کے اندر صفت ہوگی۔ سامعین کرام، لہٰذا اسی طرح کسی شخص کو شکاری کتے کی شکل میں اٹھایا جائے گا، کسی کو برے شیر کی شکل میں اٹھایا جائے گا، تو کسی کو ظالم بھیڑیے کی شکل میں اٹھایا جائے گا، تو کسی کو لومڑی کی شکل میں اٹھایا جائے گا، تو کسی کو خنزیر کی شکل میں اٹھایا جائے گا۔ المختصر، جس میں جس جانور کی صفت ہوگی اسی شکل میں اس انسان کو اٹھایا جائے گا۔ سامعین کرام، اور مخدوم جہاں حضرت شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ فوائد رکنی میں فرماتے ہیں کہ دنیا میں جتنے درندے اور وحشی جانور ہیں وہ مخصوص صفتوں کے حامل ہوتے ہیں، اور آدمی میں وہ صفتیں موجود ہوتی ہیں۔ دنیا میں جس صفت کا انسان پر غلبہ ہوگا، کل قیامت کے دن اسی صفت کا حکم اس پر عائد ہوگا، یعنی انسان میں جس جانور کی صفت ہوگی، کل بروز قیامت اسی جانور کی شکل میں اس انسان کا حشر ہوگا۔ اور سامعین کرام، مخدوم جہاں اسی بات کو آگے مزید فرماتے ہیں، آپ مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مثلاً اگر یہاں دنیا میں کسی پر بے جا ایسے ہی غصے کی صفت غالب ہوگی تو کل قیامت کے دن کتے کی شکل میں اس کا حشر ہوگا، اور اگر کسی انسان میں شہوت کی صفت غالب ہوگی تو خنزیر کی شکل میں اس کا حشر ہوگا، اور اسی طرح اگر کسی پر تکبر کی صفت غالب ہوگی تو برے شیر کی شکل میں اس کا حشر ہوگا، اور اگر کسی انسان میں چاپلوسی کی صفت غالب ہوگی تو لومڑی کی شکل میں اس کا حشر ہوگا۔ لہٰذا انسان کے اندر دنیا میں جس جانور کی صفت کا غلبہ ہوگا اسی صفت کے مطابق اسی جانور کی شکل میں انسان کا حشر ہوگا۔ اور سامعین کرام، مخدوم جہاں اصحاب کہف کے کتے کے متعلق فرماتے ہیں کہ اصحاب کہف کا کتا تو بظاہر ایک جانور ہے، ایک کتا ہے، لیکن اس کا حشر انسان کی شکل میں ہوگا، کیونکہ اس میں انسان کی صفت غالب ہو گئی تھی۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ بہت سارے آدمی ایسے ہیں کہ جن کو بظاہر تم آدمی کی صورت میں دیکھ رہے ہو،
لیکن کل قیامت کے دن وہ درندے اور وحشی جانور کی شکل میں اٹھائے جائیں گے، اور بہت سارے درندے اور وحشی جانور ایسے ہیں کہ جو قیامت کے دن آدمیوں کی صفت میں کھڑے کیے جائیں گے۔ یہ بہت سخت ترین گھاٹی ہے اور بہت دشوار معاملہ ہے، اور ارباب بصیرت کے سوا اور کسی کو بھی اس کی فکر نہیں ہے۔ سامعین کرام، تو خلاصہ کلام یہی ہے کہ اس دنیا میں انسان کے ظاہر کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ انسان ضروری نہیں ہر ڈھانچے نما دکھنے والا بظاہر شخص انسان ہی ہو، کیونکہ انسان تو تبھی بنتا ہے کہ جب اس کے اندر صفت انسانی ہو۔ انسان تو انسان کے اندر ہی ہوتا ہے۔ تو سامعین کرام، امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ جانکاری پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ عز و جل پھر ملتے ہیں اسی طرح دلچسپ اور اہم معلومات کے ساتھ۔ تب تک جڑے رہیں ہمارے چینل علم صوفیانہ کے ساتھ۔